عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اور اس کا جو بھائی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو ساتھی اس کے پاس ہو وہ کہے یرحمک اللہ، یعنی تم پر اللہ کی رحمت۔ اور جب یہ بھائی یرحمک اللہ کا دعائیہ کلمہ کہے، یہ دعائیہ کلمہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سے نوازے اور تمہارے حالات درست کروا دے۔ چھینکنا اور جمائی کا آنا یہ بھی انسانی فطرت کے لوازم میں سے ہے، اور اس کو دونوں چیزوں پیش آتی ہیں۔ شریعت نے اس کی بھی رہنمائی ہمیں دی ہے کہ چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے یا کہنا چاہیے۔ چھینکنے والے کو کرنا تو یہ چاہیے کہ اپنا ہاتھ یا رومال یا کپڑا جو اس کے پاس موجود ہو اس کو اوپر رکھے۔ دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنی آواز کو پست کرے، جتنا دبا سکے اتنا دبائے، یہ تو کرنے کا کام ہے۔ اور کہنے کا کام یہ ہے کہ جو چھینکے تو وہ کہے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر بجا لانے کا حکم اس لیے ہے کہ انسان کے دماغ میں کچھ رطوبات اور کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جن کا اخراج بغیر چھینکے ہو نہیں سکتا، اور اگر انسان کو چھینک نہ آئے تو ان رطوبات اور ان جراثیم سے انسان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، بیمار ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو وہ رطوبات جو فاسدہ ہیں، جو خراب قسم کے جراثیم ہیں، وہ اللہ نے بآسانی چھینک کے ذریعے سے باہر خارج فرما دیے۔ اس میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور بعض علماء نے اس کی حکمت یہ بھی ذکر کی کہ جب انسان چھینکتا ہے تو چھینکتے وقت اس کا منہ بگڑ جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اسی وقت موت آ جائے تو اس کا چہرہ بڑا بھیانک ہوگا۔ اب جب چھینکنے کے بعد اس کا چہرہ درست حالت میں آ گیا تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اور جس کو چھینک آئے اور وہ یہ کہے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ بھی اس کو جواب دے یرحمک اللہ۔ اسلام کی تعلیمات میں کتنی مہربانی اور شفقت ہے، اور کتنا ایک دوسرے کو دعائیں دینے کا اہتمام ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، صحاح ستہ میں ایک مشہور کتاب ہے ابو داؤد شریف، اس کے مصنف ہے سلیمان بن الاشعث، ان کی کنیت ہے ابو داؤد۔ ایک دفعہ وہ ساحل سمندر پر کشتی میں کچھ لوگ گزر رہے ہیں، تو اس میں ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ۔ اس کی آواز خشکی پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو آ گئی، کان میں پہنچ گئی، تو وہ جواب دینے کے لیے انہوں نے ایک کشتی کرائے پر لی، اس میں سوار ہوئے اور اس کشتی والے کے قریب گئے اور جا کر کہا یرحمک اللہ، اور پھر واپس آ گئے۔ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اتنا اہتمام کہ پیسہ خرچ کر کے اپنا وقت لگا کر سمندری سفر کر کے اس کو جواب دے کر واپس آئے، یہ ہے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ۔ ہمارے اندر بھی یہ ہونا چاہیے۔ اور جب چھینکنے والا یہ سن لے تو اب وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تم کو ہدایت دے، تمہارے احوال کو درست کرے۔ تو دعاؤں کا مکالمہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، جب ملے تو سلام کریں، چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں، سننے والا یرحمک اللہ کہیں، پھر چھینکنے والا جواب دے اس کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہیں۔ یہ بڑی پیاری اور انسان کو راحت پہنچانے والی ہدایات اور سنتیں ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص الحمدللہ نہ کہے تو وہ رحمت کی دعا کا مستحق نہیں ہے۔ آپ کی مجلس میں ایک دفعہ دو حضرات موجود تھے، ایک شخص کو چھینک آئی، دوسرے کو بھی چھینک آئی۔ آپ نے ایک کو جواب دیا اور کہا یرحمک اللہ، اور دوسرے کو جواب نہیں دیا، تو اس نے شکوہ کیا اور کہا کہ آپ مجھے بھی چھینک آئی، اس کو بھی آئی، آپ نے اس کو جواب دیا اور مجھے نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے الحمدللہ کہا اور تم نے نہیں کہا۔
کو اللہ کا جواب دینا چاہیے، یہ اس کا حق ہوتا ہے سننے والا کا جواب دے۔ بچوں کو بھی یہ سب سبق سکھانے چاہیے، اور اگر کسی کو زیادہ چھینکیں آ رہی ہیں تو 3 دفعہ تک تو وہ جواب دے، اور 3 دفعہ کے بعد اس کو اختیار ہے جواب دے یا نہیں۔ ایک دفعہ آپ کے مجلس میں ایک صحابی کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، الحمد اللہ کہا، جب 2 یا 3 دفعہ یہ عمل ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر جو لوگ کو اس شخص کو سنا، یعنی بغیر بیماری کے چھینک کا آنا یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اور اگر بیماری ہو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور شفا کی دعا کرنی چاہیے۔ تو 1-2 دفعہ تک تو آپ نے جواب دیا، کسی دفعہ کی بات فرمایا اگر جو لوگ مرض کو یہ زکام والا ہے۔ ایسے ہی انسان کو جمائی آتی ہے، تو جمائی کا آنا غفلت و سستی کی علامت ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ جب جمائی آئے تو اس وقت حکم یہ ہے کہ اولاً تو اپنے منہ اور جبڑوں کو مضبوطی سے بند کریں تاکہ جمائی آنے کے سے منہ نہ کھلے، لیکن اگر شدت کی جمائی آئی تو اب حکم یہ ہے کہ منہ پر ہاتھ رکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کو جمائی آتی ہے اس کا منہ کھلتا ہے تو شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ محدثین نے اس کی مختلف معنی ذکر کی، ایک معنی ذکر کیا کہ شیطان کو اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کا ایک موقع مل جاتا ہے، اب وہ دل میں وسوسے ڈالنے کا خیالات آئے مختلف ہے، اس وجہ سے جو اپنے منہ پر ہاتھ نہیں آتے۔ اور ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ شیطان کسی موذی حشرات الارض کو، کیڑے مکوڑوں کو